استاذ العلماء کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جو بہت سارے علماء بس ہو گیا. السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک، صحت مند اور سلامت ہوں گے. تو آج ہم پھر سے دیکھنے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے حلوہ خوروں کی کچھ عجیب و غریب ویڈیوز، اور ساتھ میں سننے والے ہیں کچھ عجیب و غریب کہانیاں. تو پیش ہے پہلی ویڈیو. اللہ 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 مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس حلوہ خور کے حلوے میں چینی کی جگہ نمک کس نے ملا دیا بھائی؟ کس نے ایسا کیا ہے بھائی؟ کیوں کرتے ہو ایسا یار؟ کیوں ان کے حلوے میں چینی کی جگہ نمک ملا دیتے ہو بھائی؟ کیوں کرتے ہو یار؟ دیکھو نا کیا حالت ہو گئی اس بیچارے کی، کیا حالت ہو گئی ہے. اس کو جیسے مرغی کے دورے پڑنے لگے، کس طرح سے پھڑپھڑا رہا ہے بیچارہ یار. کیوں کرتے ہو ایسا یار؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ نہیں کرنا چاہیے. بیچارہ طوطا ہی تو ہے، جانور ہی تو ہیں. حلوے کا دانہ چگتا ہے اور نظر و نیاز کے لیے، حلوے کے لیے کبھی شرک کی ڈال پہ چلا جاتا ہے، کبھی بدعت کی ڈال پہ چلا جاتا ہے، اور تم لوگ اسی حلوے میں نمک ملا دیتے ہو. بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی. ان لوگوں نے نظر و نیاز کے لیے، حلوے کے لیے دین بیچ دیا ہے، ایمان بیچ دیا ہے، اور تم لوگ اسی حلوے میں نمک ملا دیتے ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی، نہیں کرنا چاہیے. یہ بیچارے طوطے ہیں، ان طوطوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ جانوروں پہ یہ ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا. اب آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ آئیں گے جو ان طوطوں کے مرید ہوتے ہیں، کہیں گے کہ بھائی یہ تو ذکر کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. تو میرے بھائی یہ کوئی ذکر نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے. اس طرح سے کوئی ذکر نہیں ہوتا، اس طرح سے کوئی عبادت نہیں ہوتی. اس طرح سے صرف اور صرف مذاق کیا جا سکتا ہے، یا پھر مرغی کے دورے آ سکتے ہیں. اس طرح سے کوئی ذکر نہیں ہوتا. اگر تمہیں اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے تو میرے بھائی سکون سے کرو، احترام سے کرو. تم اللہ کا نام لے رہے ہو جو تمام جہانوں کا رب ہے، تم اس کا نام لے رہے ہو تو ادب سے لو نا. یہ ادب ہے تمہارا. تمہیں عبادت کرنی ہے تو اس طریقے سے کرو جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طریقے سے کرو. اس طریقے سے کوئی ذکر نہیں ہوتا، کوئی عبادت نہیں ہوتی. اس طرح سے صرف اور صرف مرغی کے دورے پڑ سکتے ہیں. مسلمانوں کے پیچھے رہنے کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو ہمیں پاگل خانے میں بند کر دینا چاہیے تھا، ان لوگوں کو ہم نے منبر پر چڑھا رکھا ہے. اور جن لوگوں پر ہمیں جوتے برسانے چاہیے تھے، چپلیں برسانی چاہیے تھی، ان لوگوں پر ہم نے چاول برسائے ہیں اور پھول برسائے ہیں. جن لوگوں کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا، ان لوگوں کو ہم نے نظر و نیاز دیے ہیں، تحفے تحائف دیے ہیں. اور جن لوگوں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے تھی، ان لوگوں کو ہم نے جیل میں بند کر رکھا ہے. اب میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو نظر و نیاز دیتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں اور ان پر پھول اور چاول برساتے ہیں، کہ آپ لوگوں نے پھول برسا کے دیکھ لیے، چاول برسا کے دیکھ لیے، نظر و نیاز دے کر دیکھ لیے، لیکن آج بھی آپ پیچھے کے پیچھے رہ گئے ہیں. آج بھی مسجد اقصی جو ہیں وہ کافروں کے ہاتھ میں ہے. تو آپ ایک کام کیجئے، ایک بار آپ لات گھوسے برسا کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا اور آپ آگے بھی بڑھیں گے. خیر یہ لوگ تو آگے بڑھنے والے نہیں ہیں، ہم ہی آگے بڑھتے ہیں. چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف. غوث پاک مادر زاد ولی چہرے، سبحان اللہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں کو جب چھینک آتی تو اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کے پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہا کرتے. اللہ غنی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک کو بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے
اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. یعنی غوث پاک نے دنیا میں آ کر سب سے پہلا جو کلام کیا وہ اللہ اللہ کیا. جس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے. اللہ اللہ یہ غوث پاک کا کرم دیکھیں اللہ کی رحمت سے کہ آپ جس رات پیدا ہوتے ہیں 1100 لڑکے ہوتے ہیں, سارے لڑکے بھی ہیں سارے ولی بھی بنتے ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک سبحان اللہ یکم رمضان مبارک کو پیدا ہوئے. اچھا جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ نے ماں کا دودھ پیا, لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہ پیا. بڑی کوشش کی گئی, پہلے دن تو شاید سمجھ نہ آیا ہو لیکن دوسرے دن پھر صبح صادق ہوئی, اس کے بعد آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور غروب آفتاب تک دودھ نہ پیا. پھر لوگوں کو ریئلائز ہوا, سمجھ آیا اس بچے نے تو پہلے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا. ابھی 5 برس کی عمر تھی, غوث پاک مدرسے گئے اور وہاں جا کر جب پہلی بار بسم اللہ شریف پڑھنے کی رسم ہوئی نا تو کسی بزرگ کے سامنے بیٹھے اور اعوذ باللہ شریف پڑھی, بسم اللہ شریف پڑھی. انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھیے. آپ نے زبانی پہلا پارا سنا دیا, دوسرا پارا بھی سنا دیا, تیسرا بھی سنا دیا, چوتھا بھی سنا دیا. جی ہاں, کنٹینیو 18 پارے, 18 چیپٹرز آف قرآن, 18 پارے زبانی سنا دیے. قاری صاحب حیران کہ یہ کیسے؟ کہا بیٹا اور پڑھو. کہا مجھے اتنے یاد ہے. 18 پارے کہاں یاد کیے؟ ٹوڈے از یور فرسٹ ڈے, آج تو پہلے دن مدرسے میں آئے ہو. کہتے ہیں حضور مجھے تو اتنا یاد اس لیے ہوا کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. وہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا وہ دہرائی کرتی تھی قرآن کی. میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی 18 قرآن کے پارے یاد کر لیے. اللہ اکبر. ناظرین سنا آپ نے, یہ تھے ہمارے پیرانے پیر, یہ تھے سیدی غوث اعظم, ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد. ان کہانیوں سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ طوطا بھلے ہی لال رنگ کا امامہ پہن لے یا پھر وہ کسی بھی رنگ کے کپڑے پہن لے, رہے گا وہ طوطا ہی, کیونکہ مند بدھی کا علاج ہے, بیل بدھی کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ ایک لا علاج بیماری ہے. یہ لوگ حلوے کے لیے, نظر و نیاز کے لیے, تحفے تحائف کے لیے اور پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں. ان کے باباؤں نے جو روٹیوں اور بوٹیوں کے لیے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں, یہ لوگ انہی کہانیوں کو دین سمجھ بیٹھے ہیں, حالانکہ ان کہانیوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اکثر وہ کہانیاں قرآن سے, حدیث سے ٹکراتی رہتی ہیں. یہ لوگ انہی کہانیوں کو طوطے کی طرح یاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں, حالانکہ ان کہانیوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام حسن رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جب پیدا ہوئے تھے انہیں قرآن شریف یاد تھا یا پیدا ہوتے ہی انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے. نہ ہی ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی کوئی روایت ملتی ہے, حالانکہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کے والد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں. اور ان کے نانا جان تو اس پوری امت پر, اس پوری کائنات پر, پوری انسانیت پر رحمت ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے یہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی, ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ ماں کے پیٹ سے ہی انہیں قرآن شریف یاد تھا یا پھر پیدا ہوتے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے تھے. اور صحابہ کے یہاں بھی بہت سارے بچے پیدا ہوئے, ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ پیدا ہوتے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے تھے یا پھر انہیں ماں کے پیٹ سے ہی قرآن شریف یاد تھا. لیکن ان کے بابے جو ہیں وہ عجیب و غریب ڈھنگ سے پیدا ہوتے ہیں, ماں کے پیٹ میں ہی وہ کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں, پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں, انہیں ماں کے پیٹ سے ہی قرآن شریف یاد ہوتا ہے. اور جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جانوروں سے بھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, اور جب انہیں لکا چھپی کھیلنی ہو تو وہ چاند میں چھپ جاتے ہیں, سورج میں چھپ جاتے ہیں. پھر جب جوانی آتی ہے تو پھر کیا ہی کہنے, وہ تو پھر جہاز بن کر ہوا میں اڑتے رہتے ہیں. حالانکہ ان کہانیوں کا شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کہانیاں انہوں نے نہیں لکھی ہیں. وہ اللہ کے ولی تھے, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, وہ اللہ کے ولی تھے. لیکن یہ کہانیاں جو ہیں ان کے باباؤں نے اپنی روٹیاں اور بوٹیاں سیکنے کے لیے لکھی ہیں. خیر چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. ایک بار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ بغداد معلیٰ میں تعاون ہو گیا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے ہیں. لوگوں نے آپ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسے کے کنویں کا پانی پیو. جو ایسا کرے گا وہ انشاءاللہ عز و جل ہر مرض سے شفا پائے گا. چنانچہ گھاس اور کنویں کے پانی سے شفا ملنا شروع ہو گئی, یہاں تک کہ بغداد شریف سے تعاون ایسا بھاگا
फिर कभी पलट कर ना आया। जब बिल्कुल सही तो कहा है, क्योंकि गधे जो होते हैं वो घास ही खाते हैं। यही कुदरत है, यही नेचर है कि गधे घास खाते हैं। वो अलग बात है कि नए दौर के कुछ गधे जो हैं वो तोते बनकर हलवे का दाना चुगते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि गधे घास खाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि तुमने हमारे आलिम की तौहीन कर दी है, ये गुमराह और जाहिल इंसान हमारा आलिम है, ये तोता हमारा आलिम है। तो मेरे भाई, ये कोई आलिम नहीं है, जाहिल इंसान है, गुमराह इंसान है, खुद भी गुमराह है, लोगों को भी गुमराह करता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो देख लीजिए वीडियो। आज बड़ी 11वीं शरीफ है बगदाद शरीफ में, और हम इंशाअल्लाह वहाँ रवानगी के लिए तैयार हैं। कई इस्लामी भाइयों ने नए कपड़े पहने हैं, खुशबू लगाई है, अच्छी नीयतें की हैं। इंशाअल्लाह दरबार गौस में जाकर अर्ज़ करना है। जो दूर से अर्ज़ करते थे कि झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। इंशाअल्लाह आज गौसे पाक के दर पर जाकर झोली भर के आना है। इंशाअल्लाह उनसे अर्ज़ करना है, क्योंकि उनके मुरीद है ना, कि मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। अल मदद या गौसे आज़म, अल मदद या गौसे आज़म, अल मदद या गौसे आज़म, अल मदद या गौसे आज़म। गौस पाक, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। गौस पाक, मैं सारी जिंदगी पढ़ता रहा कि या अल्लाह बरोज़े क़यामत गौसे पाक के गुलामों में उठाना। या गौसे आज़म, आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद, आपके फकीर दूर से आए हैं। आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। गौस पाक, आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए। झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक, आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद, आपसे मोहब्बत करने वाले आए हैं। आज आपके उर्स की रात है, किसे खाली ना लौटाइए, सबकी झोलियां भर दीजिए। माँ हमां मोहताज तो हाजत रवा, माँ हमां मोहताज तो हाजत रवा। अल मदद या गौसे आज़म सैयदा, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ। अल मदद या गौसे आज़म पीरे माँ। इमदाद कुन, इमदाद कुन, अज़बंद गम आज़ाद कुन, दरदीनो दुनिया शाद कुन। या गौसे आज़म दस्तगी, या शब्बीर, या शब्बर, या उस्मान, या हैदर, दफ़ा शर्कुन खैरावर, या शब्बीर, या शब्बर, या सैयद शाह सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यलिल्लाह। उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर ना हो। सूरह अल-अहकाफ आयत नंबर 5। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सूरतुल फातिहा। कुरान शरीफ में ऐसी ही और भी आयतें मौजूद हैं। जब हम ये आयतें इनके सामने पेश करते हैं तो ये लोग इन आयतों के मतलब बनाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि इनका ये मतलब नहीं, वो मतलब है। कहते हैं कि अल्लाह ने और भी गौस रखे हुए, और भी मददगार रखे, और भी मुश्किल कुशा रखे हुए हैं। जब हम कहते हैं कि सबूत लाओ तो उनके पास कोई सबूत नहीं होता। पागलों वाली बातें करते हैं, गधों वाली बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो कोई पागल भी ना करे। जब तुम्हारे सामने कुरान शरीफ की आयतें पेश की जा रही हैं और तुम उनको मानने से इनकार कर रहे हो, तुम में और गधों में फर्क ही क्या है? तुमसे बेहतर तो वो गधे हैं। ये लोग अल्लाह को छोड़कर उसकी मखलूक से मांगते हैं, मज़ारों पे जाके मांगते हैं, मुर्दों से मांगते हैं, कब्रों से मांगते हो। भाई क्यों जाते हो मज़ारों पे, क्यों मांगते हो मुर्दों से? क्या अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करता? बिल्कुल करता है। क्या अल्लाह तुम्हारी शहरत से भी ज़्यादा नज़दीक नहीं है? बिल्कुल है। क्या अल्लाह तुम्हारी दुआओं के जवाब नहीं देता? बिल्कुल देता है। तो क्यों किसी और के दर पे जाते हो? क्यों मुर्दों से मांगते हो? क्यों कब्रों से मांगते हो? अल्लाह को छोड़कर किसी और के दर पे जाओगे ना तो दरबदर ही रहोगे। अल्लाह के दर पे आओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी और से
न मांगो। इन लोगों के हाथ में अगर आप सोने का कटोरा देंगे तो ये लोग आपको कुछ दिनों में किसी मजार पर उसी कटोरे से भीख मांगते दिख जाएंगे, क्योंकि ये लोग आराम को पसंद करते हैं। ये लोग मेहनत करने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग मशक्कत करने वाले लोग नहीं हैं। इन लोगों को आराम पसंद है। इन लोगों ने मज़ारें खोद रखी हैं जहां पर लोग आते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं और उन्हीं पैसों से इन लोगों के घर चलते हैं, उन्हीं पैसों से ये लोग अयाशियां करते हैं, ये लोग फिर गाड़ियां लेते हैं, बंगले लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे पीर देखे हैं जो मुरीदों के चंदों से, मुरीदों के नजर नियाज से अमीर बने हुए हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा एक भी मुरीद नहीं देखा जो पीर की दुआ से या फिर पीर की मदद से अमीर बना हो। जो भी बना है अपनी मेहनत से बना है, उसमें पीर साहब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। मिसाल लेते हैं इलियास कादरी साहब की। एक वक्त था कि कादरी साहब अतर बेचा करते थे, झाड़ू बेचा करते थे, उनके पास न पैसे थे न कुछ था, लेकिन आज उनके पास सब कुछ है, शोहरत है, दौलत है, गाड़ियां हैं, फैसिलिटीज मौजूद हैं। वो अलग बात है, वो कहते हैं कि मैं आज भी ज़कात ले सकता हूं, मैं गरीब हूं, लेकिन ये पहला ऐसा गरीब है जो गाड़ियों में घूमता है, जिसके पास सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। ऐसी गुर्बत तो सब चाहते हैं कि हमारे पास गाड़ियां हो, सब फैसिलिटीज मौजूद हो और हम गरीब होने के दावे करें। ये लोग इस्लाम के नाम पर खाते हैं, दीन के नाम पर खाते हैं और दीन से ही दगाबाजी करते हैं। ये लोग लोगों को मस्जिदों से निकाल कर कब्रों पर ले जाते हैं, वहां मांगना सिखाते हैं। तो मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगो, उसके सिवा और कोई मुश्किल कुशा नहीं है, और कोई गौस नहीं है, और कोई मददगार नहीं है। वही अकेला मुश्किल कुशा है और वही हमारा रब है और वही हमें पालता है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।